بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ کامل ہے، اور یہ نمونہ کامل جب ہم کہتے ہیں تو یہ معمول کا انداز نہیں ہے بات کرنے کا، روایتی انداز نہیں ہے بات کرنے کا، بلکہ اس کے پیچھے ایک معنی کا اور ایک حقائق کا جہان ہے۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو آخری نبی بنا کے بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انسانیت کے لیے اسوہ کامل، اسوہ حسنہ قرار دیا، تو اس کے اندر یہ معنویت اور یہ وسعت رکھ دی کہ ہماری زندگی کی جو بھی ڈائمنشن ہو سکتی ہے، اس ڈائمنشن کو اگر ہم نے روشنی دینی ہے تو اس کا سرچشمہ حضور کی سیرت ہی ہوگی۔ صرف اہل ایمان کی سطح پہ نہیں بلکہ انسانیت کی سطح پہ، کیونکہ اس کرۂ ارض پر بسنے والے، آنے والے، پیدا ہونے والے آخری انسان کے لیے بھی کوئی نمونہ کامل اگر ہے تو وہ یہی اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں اپنے معاصر مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ رویہ ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم اس فریم آف ریفرنس میں رہتے ہوئے، اس تناظر میں رہتے ہوئے سیرت سے رہنمائی لے کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک بڑا بنیادی نقطہ جو سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے بارے میں اپروچ ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ ہجرت بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے، سیرت ہی کا نہیں، تاریخ اسلام ہی کا نہیں، تاریخ انسانیت کا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ نے پوری انسانیت کو دور قدیم سے اٹھا کے دور جدید میں منتقل کر دیا۔ ایک نئی دنیا، ایک نیا کلچر، ایک نئی تہذیب، ایک نیا ٹرینڈ، ایک نئی تاریخ، اس کا آپ نے آغاز فرما دیا ہجرت کے ذریعے سے۔ ہجرت کے سفر کا ہر مرحلہ اور اس سفر میں پیش آنے والا ہر ایونٹ اپنے اندر ہدایت کا سامان رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کفار مکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں تو انہوں نے ہر طرف اپنے ہرکارے دوڑا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موومنٹ کو روکا جا سکے، اور اعلان کر دیا جو بھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق کو ہجرت کے دوران روک لے گا، ہمارے پاس ان کی اطلاع لے کے آئے گا، انہیں ہمارے پاس لے کے آئے گا، تو اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہوگا۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا انعام تھا۔ آج کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے، تو 100 اونٹوں کی قیمت کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم آج اس کو ایسٹیمیٹ ہی کر لیں تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے میں کفار مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین، آپ کے سفر ہجرت کو روکنا کتنا زیادہ اپنی بقا کے لیے ناگزیر سمجھ رہے تھے۔ جب اتنا بڑا انعام اناؤنس ہو گیا تو ہر طرف سے جس کی بھی کوئی سکت تھی یا جس کی بھی دلچسپی تھی یا جو بھی کوشش کر سکتا تھا وہ آپ کی تلاش میں نکل پڑا۔ ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا۔ راستے میں ایک سردار ابو بریدہ اسلمی نے آپ کو روکنے کا فیصلہ کیا، اور کم و بیش اپنے 70 فالوورز کے ساتھ، اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کے ساتھ وہ نکل پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر ہجرت سے روکنے کے لیے۔ جب ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا، ذرا مکالمہ شروع ہوا، تو آپ نے فرمایا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابو بریدہ۔ آپ نے فرمایا برودہ؟ برودہ عربی زبان کے اندر ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ آپ نے اس کا نام سنتے ہی فرمایا تھا کل قد برد امرنا وصلح۔ ابو بریدہ کا نام سنتے ہی آپ نے فرمایا قد برد امرنا وصلح، ہمارے معاملے کی گرمی ٹھنڈک میں بدل گئی اور ہمارے معاملے کی خرابی اصلاح پذیر ہو گئی۔ یعنی جو ابو بریدہ اسلمی کے ساتھ مڈبھیڑ ہونی تھی، ٹکراؤ ہونا تھا، تصادم ہونا تھا، اس نے جو مسائل پیدا کرنے تھے وہ مسائل ٹل گئے، اور وہ مسائل صلح میں بدل گئے۔ یعنی آپ نے اس کے نام سے
کیا مفہوم اخذ کیا، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اس نے اپنا نام بتایا، اس کے جواب میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا قد باردا امرنا وصلح، کہ ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور بگڑتی ہوئی صورتحال کنٹرول میں آ گئی، اصلاح پذیر ہو گئی۔ فرمایا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ اس نے کہا بنی اسلم۔ فرمایا سلمنا، ہم نے سلامتی پا لی۔ اس کے قبیلے کے نام سے بھی آپ نے ایک معنی لیا، ایک اشارہ لیا۔ پھر آپ نے پوچھا اس قبیلے میں تمہاری شاخ کون سی ہے؟ اس نے کہا بنی سہم۔ فرمایا اصبت سہموں کا، ہے ابو بریدہ تو نے اپنا حصہ پا لیا، خیر میں سے اپنا حصہ پا لیا۔ سہمن حصے کو بھی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ 3 کوسچن ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام پوچھا جو آپ کو سفر ہجرت سے روکنے پر اور آپ کو لے کر کفار مکہ کے حوالے کرنے کے لیے آیا تھا اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ، انعام کے لالچ میں، 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں۔ آپ نے اس کا نام پوچھا، اس کے قبیلے کا نام پوچھا، اور قبیلے میں پھر شاخ کون سی ہے اس کا نام پوچھا۔ تینوں جوابات سننے کے بعد آپ نے اس پہ جو رد عمل دیا وہ کیا تھا؟ وہ مستقبل کے منظرنامے کو بہت مثبت انداز سے، امکانات کو کھولنے والے انداز سے واضح کرنے والا جواب آپ کا اس سے اخذ کرنا تھا۔ جب آپ نے یہ فرمایا اصبت سہموں کا، تو نے اپنے حصے کو پا لیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا محمد ابن عبداللہ میرا نام ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ سنتے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اس نے بجائے اپنے پہلے ارادے پہ عمل کرنے کے اسلام لانے کا فیصلہ کر لیا اور آپ کے دست مبارک پہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ جو پہلو ہے سفر ہجرت میں، یہ جو واقعہ ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کسی بھی معاملے میں صرف منفی انداز سے نہیں سوچنا۔ اہل علم نے اسے قرآن مجید کا قانون زوجین بھی کہا ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو زوج پیدا کیا ہے، یعنی جہاں کوئی نیگیٹیوٹی ہے وہاں ساتھ پازیٹیوٹی ضرور ایگزسٹ کرتی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہماری نگاہ بعض اوقات اس طرف نہیں جاتی، اور اگر ہم پورے تیقن کے ساتھ، اور صوفیاء کی زبان میں اگر میں کہوں تو پوری ہمت کے ساتھ اس پازیٹیوٹی کو اپنے فوکس میں رکھیں، اس پہ اپنی توجہ دیں، تو وہ پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی پر غالب آ سکتی ہے۔ وہی ابو بریدہ اسلمی جو پہلے کسی اور نیت سے آئے تھے، اسلام ہی نہیں لے کے آئے، بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اب آپ نے مدینہ پاک میں داخل ہونا ہے تو آپ کو اس طرح نہیں داخل ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک پرچم ہونا چاہیے۔ صحرا ہے، سفر میں ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنا امامہ کھولا، اپنے نیزے پہ باندھا، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تاریخ انسانی کے چند افراد پر مشتمل لیکن مانوی قدری اور مرتبے کے لحاظ سے عظیم ترین لشکر کا، قافلے کا نشان، علم اور پرچم بنا دیا، اور ابو بریدہ اسلمی کے اس پرچم کے ساتھ آپ پھر مدینہ پاک کے اندر داخل ہوئے، جو پرچم ہمارے لیے زندگی کے ہر قدم، ہر نشان اور ہر علامت سے زندگی کشید کرنے، پازیٹیوٹی کشید کرنے اور اللہ کی رحمت کو لینے اور اخذ کرنے کی مثال اور علامت بن گیا۔